میری بیوی نیک بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، لیکن پیسے مجھ سے زیادہ مانگتی ہے۔ تو جو فرما برداری کرے گی پیسے تو مانگے گی۔ مفت کی فرما برداری کون کرتا ہے؟ تم نے کبھی ماں باپ کی مفت خدمت کی ہے؟ عقیقے میں بھینس یا گائے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ میری ایک جگہ رشتے کی بات چالو ہے، لڑکی آ رہی ہے، لیکن میں ایک غیر عالم آدمی ہوں، تو استخارہ کرو، خیر ہو تو ہو جائے، شر ہے تو ٹل جائے۔ ہم ہندوستان سے آئے، ریاض میں احرام باندھے، بچہ احرام باندھتے وقت جھانگا نکالنا بھول گیا۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ بچے کی عمر 16 سال ہے، وہ تو چھوٹا نہیں ہے، وہ جوان ہے، اس پر دم ہے۔ روزگار کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ لڑکی کے لیے اچھا شوہر ملے اور آسانی ہو، اس کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں۔ میں ہندوستان سے ہوں، سرکاری نوکری کرتا ہوں، ہمارے ساتھ ہندو بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں اگر مکروہ وقت نہ ہو۔ ایک سے زیادہ نفل طواف کر کے ان کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، ورنہ جہاں جگہ ملے۔ ہم نے حالت احرام میں مسجد کے مصلی پر نماز پڑھی تھی تو کوئی حرج نہیں۔ میں فہم قرآن کی طالبہ ہوں۔ ہندوستان میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر سنائی جاتی ہے اور انہی کے ذریعے کیا گیا لفظی ترجمہ بھی۔ کون سی تفسیر زیادہ صحیح ہے اور میں کس کی تفسیر کو سنوں؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر سنو، وہ ڈاکٹر اسرار کی سنا کرو، یا حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی لفظی ترجمہ لکھا ہے قرآن کا، وہ بڑا ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہے، وہ لے لو۔ مسجد جیرانہ سے عمرے کی تاریخی حیثیت کیا؟ حضور نے خود عمرہ کیا ہے، تاریخی حیثیت کا کیا مطلب؟ آپ مدینے سے نہیں آئے تھے، آپ غزوہ حنین کے موقع پہ آئے تھے۔ حضور مدینے سے آئے تھے بغیر احرام کے، چونکہ فتح مکہ کی جنگ تھی۔ فتح مکہ کے بعد پھر طائف میں لڑائی ہوئی، پھر حنین میں ہوئی، پھر فتح ہوئی، پھر جا کے جیرانہ پہ آپ نے قیام فرمایا، پھر عمرے پہ آئے۔ مدینہ منورہ میں ایک خاص مقام پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہ جگہ امام سے آگے ہے، تو اس سے آگے نماز نہیں ہوتی۔ جب انہوں نے بتا دیا ہے کہ امام کی حد یہ ہے، اس سے آگے نہ ہوں، اگر آپ آگے کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ میرے بیٹے کا امتحان ہے، اللہ کامیاب کرے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کی بیماریاں ظاہری باطنی دور فرمائیں۔ کعبہ شریف کے دروازے کے دائیں طرف بنیاد پہ کچھ براؤن رنگ کے پتھر لگے ہوئے ہیں، بڑا پتھر لگا ہوا ہے۔ پہلے مقام ابراہیم اسی جگہ ہوتا تھا۔ میری بیوی محبت بھی کرتی ہے لیکن غصہ بھی کرتی ہے، تو محبت میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، غصہ بھی ہوتا ہے، پیار بھی ہوتا ہے۔ مزہ اس ملاپ میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر، جماعت ہو پوری ہو، نماز قصر پوری پڑھتے ہیں۔ اگر آپ مسافر ہیں، امام مقیم ہے، آپ نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر امام بھی مسافر ہے، آپ بھی مسافر ہیں، پھر قصر پڑھیں گے۔ کسی شیعہ سے میں نے قرضہ لیا، پھر عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں۔ لوگ یہودی بینکوں سے پیسے نہیں لے رہے۔ اگر دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی طلاق کا مطالبہ کرے، اس کا مطالبہ ناجائز ہے، وہ گناہ گار ہے، عورت کی دشمن ہے۔ اب دیکھو نا، مرد تو 2 رکھنا چاہتا ہے، وہ کہتی ہے میرے اوپر کوئی نہ آئے، تو دشمن عورت ہے، مرد تو نہیں ہے نا۔ ایک آدمی نے 4 حج کیے، 11/12 کو زوال سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار کے جدہ چلا گیا، اس پہ دم ہے، بالکل اس پہ دم ہے، دم ادا کرے، دم مکے میں دے گا، جدے میں نہیں۔ حضرت پیر جی عطاء المحمن بیمار، اللہ ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بندہ عمرے پہ آیا، گنج نہیں کرایا لیکن 4 جگہ سے بال کاٹے۔ اگر بال اچھی طرح کاٹیں، ٹک نہ لگائے ہوں، 2 بال نہ کاٹے ہوں، تو پھر کوئی دم نہیں۔ آج کل کی عورتیں جو پاجامے پہنتی ہیں اور برقعے پہنتی ہیں، بدن نظر آتا ہے، گناہ گار ہیں، اللہ کی لعنت برستی ہے ایسی عورتوں پر۔ گھبراہٹ کے لیے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے۔ بہن کی اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعائیں مانگیں اور علاج بھی کروائیں، اور پھر سورۃ یوسف لکھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ مسجد حرام میں بھی نمازیوں کے آگے نہ گزریں۔ حدود حرم کے اندر آنے والا، میقات سے آنے والا، حدود حرم نہیں۔ اب کوئی جدے سے آئے تو کوئی احرام نہیں،
جموم سے آئے لیکن طائف سے آئے، رابق سے آئے، پھر احرام ضروری ہے۔ عورت اپنی ساس سسر کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہے۔ ہم انڈیا سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں جب درس سے فارغ ہوں مل لیں۔ اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر کسی نے حالت احرام میں اجنبی عورت کی پشت پہ ہاتھ پھیرا ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور کیا کر سکتے، اپنے عمرے کو برباد کر دیا۔ عبدالحمید سے اچھا وہ اپنے احمد نگر تالے والے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ 3 پوتیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ بالکل جو بھی لا اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرمائے۔ ہم سعودی میں رہتے ہیں، شوہر نے غصے میں کہہ دیا ہے کہ اگر انڈیا جائیں گی تو طلاق ہو جائے گی، حنفی مسلک میں جائے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ آپ کو میں بہت چاہتا ہوں، آپ کا درس سنتا ہوں، اللہ آپ کی ذائقہ خیر عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے کہ میں کوئی دینی یا اسلامی کتاب کھولنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہوں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال؟ بالکل کر سکتا ہوں۔ وضو کے وقت میں ہمیں مسح جو ہے وہ پورے سر کا کرنا ہے، بلکہ یوں آگے سے لے کے پیچھے پھر آگے تک لے آنا ہے، اور احناف کے نزدیک الٹے ہاتھ سے گردن کا مسح بھی کرنا ہے، کیونکہ ایک روایت مبارک میں ہے کہ جس آدمی نے گردن کا مسح کیا وقی الغل یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو اغلال سے اور قید جو جہنم کے زنجیریں ہوں گی ان سے بچا دیا جائے۔ میرے دوست نے بیوی سے کہا کہ تم فارغ ہو تو بہرحال طلاق ہو گئی، وہ حاملہ بھی ہو طلاق ہو جاتی ہے، صرف یہ ہے کہ حمل کے دوران طلاق دینے والا گناہگار ہے، یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق تو ہو جاتی ہے۔ دیکھو نا، اگر بغیر وضو کے کسی کے پر آپ گولی چلائیں تو گولی نہیں لگے گی، پہلے وضو کر کے پھر چلائیں گے، وہ طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن گناہگار ہے کہ تم نے کیوں طلاق۔ بہرحال اس کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے، نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے حمل کے بعد۔ اگر مجھے گھر سے 10 ریال دیتے ہیں کہ دکان سے سامان لے کر آؤ، تو میں وہ چیز لے آؤں، 2 ریال بچ گئے ہیں تو وہ گھر والوں کو بتا دو پھر رکھ لو، یہ تو نہیں کہ ان کو نہ بتاؤ ویسے چوری کرتے رہو، عادت ہو جائے گی۔ پھر علماء سے کس حد تک عقیدت رکھیں، ان کا احترام کریں، اور کس حد تک ان کو سجدہ تو نہیں کرنا، ان کا احترام ہی کرنا ہے کہ وہ علماء ہیں، اللہ نے ان کے سینے میں اپنے کتاب و سنت کا علم رکھا ہے۔ کشمیر میں اور ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ بھئی ہم تو سچی بات یہ ہے کہ بے بس اور بے بس لوگ ہیں، ماں سوائے دعا کرنے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور دعائیں بھی ان کی ہم سے زیادہ اثر رکھتی ہیں کیونکہ وہ مصیبت میں ہیں۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، ان کے بعد ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے فرمایا عجیب آدمی، اللہ نے تیری دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، میری دعا قبول کرنے کا وعدہ تو نہیں کیا۔